انتہائی اہم اور افیکٹو دعوت اسلامی کا شعبہ ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا، جس کا شور دنیا بھر میں، جس کو دیکھو سوشل میڈیا پر ہے، جس کو دیکھو سوشل میڈیا پر ہے، بچہ دیکھو، بڑا دیکھو، ملازم دیکھو، سیکیورٹی والے کو دیکھو تو وہ بھی سوشل میڈیا پر ہے۔ میں یوں کہوں کہ یہ وہ جن ہے کہ اس کو جب بوتل سے نکالا گیا تو شاید نکالنے والے پریشان ہو گئے کہ اب اس کو قابو کیسے کریں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت تیز رفتار یہ ایک میڈیم ہے اور ہاتھوں میں ہے یہ میڈیم۔ تو آپ بھی سوشل میڈیا میں ہیں، نمبر ایک، پہلے اپنا گھر ہے، بچے، بیوی، فیملی، والدین، یہ جو بھی ایک آپ کے ذمے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی آسائشیں یا دنیاوی ضروریات اور دنیاوی سہولیات پوری کرنے کے لیے ہمارا ذہن پکا بنا ہونا چاہیے کہ میں کو اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، کہ ان کی تو دنیا بنتی رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت داؤ پہ لگ جائے۔ کیونکہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ وہ سانپ کا پٹاری جس میں سانپ بند ہوتا ہے، اس کا ڈھکن کھولو تو یہ منہ نکالتا ہے، تو یہ تو سانپ کی پٹاری ہے پوری کی پوری۔ بٹن آن کیا، اسکرین پر کیا آتا ہے سمجھ نہیں پڑتی، تو سانپ کی پٹاری تو وہی کھولے جسے وہ سانپ کو اتار آتا ہو۔ ہم بولے یار یہ نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ تو گھر چلانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کی جائے گی، یعنی ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں اترنا ہے، نہ ماں ساتھ آئے گی، نہ والد ساتھ آئیں گے، نہ بیٹا ساتھ آئے گا، نہ بیوی ساتھ، نہ کوئی بھی ہمارے ساتھ قبر میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مین جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ یہ جتنا کچھ ہے نا کہ کیسے جئیں گے، گھر کیسے چلے گا، ابھی بچوں کا کیا بنے گا، گاڑی آئی نہیں آئی، موٹر سائیکل آئی نہیں آئی، فلاں آیا نہیں آیا، تو اوپر ہو گیا، نیچے ہو گیا، عید کا کیا بنے گا، کپڑے کا کیا بنے گا، جوتے کا کیا بنے گا، سانس کی حد تک کہ سانس نکل کے سب نکل گیا، جو کچھ تھا سب یہیں رہ جائے گا، ایک کفن ساتھ جائے گا جو اب تک تو آپ نے میں نے لے کر رکھا بھی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے میرے مدنی بیٹے آج جمع ہیں، اور یہ ہمارا تاریخی مدنی مشورہ ہے میرے خیال میں اس طرح کا۔ الحمدللہ اللہ آپ کی اور ہماری محبتوں کو مزید برکتوں سے نوازے۔ ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم میں نا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، الحمدللہ ہم بھائی بھائی ہیں۔ اللہ ہماری بھائی بھائی ہونے کو بس یہ کہ سمجھنے کی سعادت بخشے اور اپنے بھائیوں کا احترام بھی نصیب فرمائے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز پڑھ رہے تھے، گھوڑا سامنے بندھا ہوا تھا، اسی دوران ایک شخص آیا اور گھوڑا کھول کر اس پر سوار ہوا اور چلتا بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مگر نماز نہیں توڑی۔ گھوڑے کی قیمت 20,000 درہم تھی۔ آپ کے احباب کو جب معلوم ہوا تو کہا آپ کو نماز توڑ کر چور کو پکڑ لینا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہایت اہم کام میں مشغول تھا، اور وہ کام مجھے گھوڑے سے زیادہ عزیز تھا، بلکہ اس کام پر لاکھوں گھوڑے قربان ہوئے، اور اس گھوڑے کی فکر مت کرو، اسے تو میں نے فی سبیل اللہ معاف بھی کر دیا، جو لے کر چلتا بنا تھا چور کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تو تابعی بزرگ تھے اور ان کا اپنا ایک ظرف تھا۔ یہ فقہی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر 1 درہم کا نقصان ہو رہا، یعنی یا تو چور چرا رہا ہے، دودھ رکھا ہوا ہے پتیلی سے ابل کر 1 درہم جتنا بہہ جائے گا، یا کوئی جوتا چور چپل جوتا چرا کے لے جا رہا ہے، موبائل نکال کے لے جا رہا ہے وغیرہ، تو 1 درہم یا سے زیادہ کی رقم کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ اس نقصان کو روکنے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے اپنا نقصان ہو چاہے کسی کا۔ اب اگر یہ قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز توڑ کر اس نقصان کو دور کرے۔ عرض یہ کرنی تھی کہ چاہے کیسی مصروفیت ہو، نماز یہ نہیں چھوڑنی۔ یہ نماز جو یہ ہم پر فرض ہے، اور 1 وقت کی نماز بھی اگر کوئی ترک کرتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں،
मामूली तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बढ़ गई ना, आज हवा नहीं चल रही है तो थोड़ा यूँ हो रहा है कि यार हवा नहीं चल रही, हालांकि तो कुछ भी नहीं, खुली फजा है, पर घबराहट भी नहीं हो रही, बेकरारी भी नहीं हो रही, फिर भी जी चाहता है कि कुछ ठंडक हो। तो अल्लाह पाक करम फरमा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि आमीन जहन्नम, अल्लाह पाक हमें जहन्नम की गर्मी से बचाए। अखलाकियात के ताल्लुक से कुछ अर्ज़ करूँ कि आपस में जब मिल के बैठते हैं और तो फिर ये के बाद फ्रीशिप होती है, अक्सर फ्रीशिप होती है, ज़ाहिर दोनों मतलब है कि या सब एकदम ज़बान बंद करके निगाहें नीची करके बैठे रहें सारा वक्त, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये कि इसमें दूसरों का ख्याल रखना है, आपस में भी जब बैठकर काम करें तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो क़यामत के रोज़ इसका भी सवाल होगा कि इनका हक़ के पड़ोस अदा किया या नहीं। भले आपको कभी उसकी नज़र से, उसके अल्फाज से कुछ पहुँच भी जाए तकलीफ़, तो सब्र करना, तो फिर सवाब कमाने का मौका मिलेगा ही। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। और बाखलाक मुस्कुराने वाला फ़र्द जो हर एक को अच्छा लगता है। मिनाजुल आबिदीन तो ले लें, मुख्तसर से इसको पढ़ें, आपको यूँ लगेगा कि कान पकड़कर इमाम गज़ाली मुझे समझा रहे हैं। मैं ऐसा बिगड़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत दीन का काम करता हूँ, पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, आईना दिखाएंगे आपको, यूँ लगेगा। जैसे कि एक नौकरी करता है तो उसमें ये होता है कि वाजिबी रफ्तार से काम करें, ना एकदम मतलब खुद को थका दें, ना इतना कि सुस्ती से काम करें, जो भी दरमियाना दर्जा वाजिबी मतलब मीडियम दर्जे का वो काम उस पर लाजिम है और तनख्वाह का हकदार है। अब अगर इसने इसमें कमज़ोरी की है, मीडियम दर्जे पर नहीं किया, तो जैसे कि आपको रोज़ के 2 क्लिप या 3 क्लिप बनाने हैं, और मीडियम जो रफ्तार है दरमियाना, उससे आप काम कर रहे हैं, और वैसा ही काम आप कभी सुस्ती हो गई, आपने वो 2 क्लिप बनाए, 1 क्लिप का आपने लॉस किया इदारे का, और निजी इदारा था तो वो भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। निजी इदारा नहीं, जैसे ये इदारा है, तो 1 क्लिप की जो कमी आपकी सुस्ती की वजह से हुई, इसकी कटौती करवानी पड़ेगी। नौकरी में ये है कि दरमियाना रफ्तार से काम कर रहा है। इस तरह जो कारीगर बनाते हैं, करते हैं, इन सब के लिए वो दरमियाना रफ्तार का शरई हुक्म है। वो अपने मदनी फूल है ना यार, हलाल रोज़ी कमाने के 50 15। इसमें इस तरह के मसाइल लिखे में और मिसाल देकर समझाने की कोशिश की गई है, इसको पढ़ें यार। तो वरना ये कि मैं सही बोलता हूँ कि आप में से समझ नहीं पड़ती होगी, लेकिन हो सकता है कहीं एक के पेट में आराम चला जाता हो, पता ही नहीं है कि वो वैसे कोई बोलता नहीं है ना। सही बात है कि सबको समझ भी नहीं पड़ती कि यहाँ इसकी कोताही कार फरमा है। गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए पसंद करते हैं कि बोलने वाला कोई नहीं होता, ये मशहूर है। या जो भी अफसर है उससे तरकीब बन जाती है, छुट्टी कर लिए वो लीव, मतलब वो प्रेजेंट लिख देगा, हाजिरी। ये एक दिन की छुट्टी करके इसने हाजिरी लिखवाई, ये दोनों गुनाहगार हैं, और इसने जो भी तनख्वाह ली हराम है उसके लिए, और इस पर फ़र्ज़ है कि लौटा दे, इसका हक़ ही नहीं बनता था। तो ये तो हमारे यहाँ में गवर्नमेंट जॉब में या 2 घंटे लेट गए तो 4 घंटे लेट गए, आधा दिन गए, आधा दिन भाग गए, तो जितना भी इस तरह कर रहे नहीं सब हराम कार है। उतने हिस्से का कि जो इसने काम नहीं किया लेकिन इसकी उजरत ले रहा है, तो ये मतलब है बहुत नाजुक मसला। तो आपको अल्लाह तौफीक दे, बरकत भी दे, और पिछला भी हिसाब लगाने की तौफीक दे। मैंने ऐसे हमारे अपने यहाँ, आपके इदारे की बात नहीं कर रहा, जनरली जामियातुल मदीना हुआ है, अल मदीनतुल इल्मिया हुआ है, इसमें इक्का दुक्का ऐसे खाइफीन देखे हैं, खौफ खुदा वाले, कि वो एहतियातन कुछ तो तनख्वाह में कटौती करवा देते हैं कि यार भूल चूक कोई हो गई होगी, सुस्ती हो गई हो, तो अपना ये अपने पास ना आए पैसा, 100 50 200 जो भी अपने अंदाजे से कटवा दिया कुछ। उसमें भी ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा कटौती करे। अगर वाकई अगर कोताहियाँ की हैं तो उसका हिसाब लगाना पड़ेगा, वरना तो खाली 150 में काम नहीं चलेगा। हाँ, 25 रुपये की कोताही की है और 50 दे दिया, दी बेस्ट, वरना फिर ही क्या। तो ये बहुत गौर करें इस पर कि कोई कोताही ना हो। इस तरह का मसाइल उस हलाल रोज़ी के उसमें रिसाले में लिखे हुए हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हलाल खाएं, अपनी औलाद को भी हलाल खिलाएं, हराम का एक पैसा भी खाए यार पेट में जाकर हमें जहन्नम की आग का हकदार बनाए। जब आपके मतलब ये कि काम में जो है
یہ بھی مطلب جو کام آپ کر رہے ہیں تو باہر ایسا ہوتا ہوگا گندے مناظر آ جاتے ہوں گے، یہ تو اس کا حصہ ہے، آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ طریقہ بھی پتہ ہوتا ہوگا کہ کس طرح وہ جلدی سے جان چھڑانی ہے۔ اب پہلی نظر بعض وقت پڑ جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اچانک کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ گناہ تو نہیں ہے، اچانک نظر پڑ گئی، نظر پھیر لی، ہٹا لیا، بھگا دیا، تو ظاہر ہے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ہے، اور کون دیکھ رہا ہے؟ اگر یوں اکیلے میں ہم دیکھیں گے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس ہو جائے نا تو کوئی گناہ قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ بعض مناظر مثبت بتائے جاتے ہیں اور بعض منفی، جیسے کہ کسی کو نماز میں دکھاتے ہیں، دعا میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا کوئی اچھا کام کرنے کے مناظر دکھاتے ہیں، اس میں کیسا مطلب فرد دکھایا جائے۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ مارا ماری کرنے والے یا اس طرح کے مطلب منفی ٹائپ کے ہم دکھاتے ہیں مناظر۔ ہم لوگ دیکھو دعوت اسلامی والے، آپ کو پتہ ہے آپ سبھی دعوت اسلامی سے محبت نہ کرتے ہوتے تو یہاں کیوں ہوتے؟ تو ہم مطلب چاہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام ہو۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس میں مطلب دعا کر رہا ہے، نماز، اس میں امام شریف والے اور سفید لباس والے دکھائے جائیں، ہمارے جو بھی پوز ہو اس میں اسلامی بھائی، اور باقی میں حسب ضرورت ننگے سر یا ٹوپی والے دکھائے جائیں۔ آپ کو چٹکلا بتاؤں میں، سب سے پہلے جب مدرسۃ المدینہ، جب یہ سوشل میڈیا نہ نیٹ کچھ سنا ہی نہیں تھا، جب یہ شورا بھی ہماری نہیں تھی، شروعات کی بات کر رہا ہوں، مدرسۃ المدینہ کا آغاز کرنے جا رہے تھے یا شروع ہو گیا تو اب یونیفارم کیا رکھنا چاہیے؟ تو یونیفارم میں یہ کہ میں نے کہا اپنا جو یونیفارم ہے اس وقت سبزی ماما باندھتے تھے، وہ یہ کرتا سفید اور یہ، تو وہ جو اپنے جو بڑے تھے صاحب ہے ان دنوں ہمارے ساتھ ذمہ دار، انہوں نے کہا یار انڈیا سے تو سارے بھاگ جائیں گے، کوئی دے گا اپنے کو بچہ؟ میں نے کہا یہ بتائیے کہ آگے چل کے ان کو اس سوریہ میں لانا ہے، سنتوں بھرے لانا تو ہے، تو میں نے ابھی سے لے آتے ہیں۔ تو ہم نے وہ لباس نافذ کر دیا، اللہ کی رحمت سے مدرسۃ المدینہ بھر گئے اپنے، اور جب سے بھریں بھرتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو بھی داڑھی بھی پوری رکھے، یہ جو چھوٹی داڑھی کا بھی کلچر بہت چلا ہے، اور اس میں ہمارے سوشل میڈیا یا مدنی چینل کے بھی کلپس یہ بھی چھوٹی داڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹوپیاں چھوٹی داڑیاں، ٹوپیاں چھوٹی داڑیاں۔ تو اس سے ایک مطلب ذہن بنتا ہے کہ یار یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ حالانکہ چھوٹی داڑھی تو ہے ہی گناہ، کاٹ کر چھوٹی کر دینا تو حرام ہے، ٹوپی تو پھر بھی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا اپنا کہ امام سے افضل بھی نہیں ہے، ظاہر ہے تو ہم فضیلت والی چیز پیش کر رہے ہیں، لیکن داڑھی چھوٹی رکھنا یہ تو حرام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے کہا جاتا ہے آڈینس کنیکٹنگ، تو جب اگر کوئی اس طرح کا بندہ دیکھیں گے تو آڈینس کنیکٹ کرے گی، یہ میں ہوں، شاید یہ میں کر رہا ہوں، تو اس سے کنیکٹ ہوگی تو اس کو پھر اس میں انوالو ہوگی وہ شاید۔ اب زیادہ دیکھیں یا کم دیکھیں، یعنی کہ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے، یہ تیرے لیے بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یا اس طرح کا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اس طرح کی روایت۔ تو ہم یہ کہ خالی ویورشپ جمع کر رہے ہیں یا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ اگر ماڈرن کو دیکھ کر کوئی ماڈرن بنتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، یا مطلب مذہبی حلیے کو دیکھ کر کوئی خالی اس کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، کل تک متنفر تھا اب پسند کر شروع کرتے، یہ پلس ہے یا نہیں؟ تو ہمیں ویورشپ تھوڑی کرنی ہے، صرف ویورشپ سے اگر کوئی نفع ہوتا ہے نا آخرت کا تو اوکے ہے، ورنہ وہ ویورشپ بیکار ہے۔ تنقید کرنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند تو ہوتا نہیں ہے۔ حضور یہ چیز تو ہم نے پریکٹیکل بھی دیکھی ہے، جیسے میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، تو وہاں جب ہم جاتے ہیں تو بہت سے جو طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ صرف بعض اوقات ہمارے حلیوں کو دیکھ کے ہی ہمارے قریب نہیں آتے ہیں، اور یہی یعنی وہ ہم سے اپنے مسئلے بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا حلیہ تھوڑا سا ہم نے پینٹ شرٹ وغیرہ پہننا ہو، ان سے مل جلتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم انہیں اس باتوں پہ آمادہ تک کریں کہ ہم سے آ کے بات تو کریں، وہ پھر جب وہ بات کرتے تو ہم انہیں نماز کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، داڑھی کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، لیکن جب وہ پہلے ہی ہمارا حلیہ دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ پتہ نہیں ایک سوچ کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ کوئی الگ ہی خلائی مخلوق ہے، وہ اپنے مسئلے ڈسکس نہیں کرتے، ہمارے قریب نہیں آتے، کہہ رہی تو مولوی سوچ کا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا پہلے اس کو گریب تو کریں ہم، پھر ہم اپنی بات بھی اس کو سکھا دیں گے۔ اور یہ چیز پینٹ شرٹ پہننا یہ گناہ والا عمل بھی نہیں ہے،
ٹوپی نہ پہننا گناہ والا عمل بھی نہیں ہے. تو اگر میرے اس عمل کو چھوڑ کے کوئی میرے قریب آ رہا ہے, پھر میں اس کو فرض کی طرف لے آؤں, پھر میں اس کو حرام چھوڑنے کی طرف لے آؤں, تو یہ ایک اس حوالے سے کچھ. آپ نے کتنے عیسائی بھائیوں کو ماڈرن بن کر نمازی بنایا؟ جی میں یونیورسٹی جاتا تھا تو وہاں پہ دوست ہیں, میں ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتا تھا. اس کے علاوہ ابھی بھی ہیں دوستوں کو ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں. داڑھی پوری اس وقت بھی تھی میری؟ جی جی میری الحمدللہ تھی داڑھی. تھی نا, پھر بھی نمازی بنائے نا آپ نے یار. میرے لال جب دعوت اسلامی نے شروع کی نا تو کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا. ایک مبالغہ کر رہا ہوں. مجھے بہت پہلے کسی نے کہا کہ یار آپ کو معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. میں نے کہا مرد وہ ہے کہ معاشرہ جس کے پیچھے چلے. معاشرے کے پیچھے چلنا کو مردانگی تو کی یار. تو اللہ کا کرم ہوا. اچھا میں نے جب ہم نے دعوت اسلامی شروع کی, ایک بہت اچھے ذمہ دار صاحب نے اسے کہا کہ یار انڈیا کوئی شیروانی وغیرہ پیدا کرو. اس وقت شیروانی کے دور تھے, تھوڑا وٹ پڑے گا, روپ پڑے. میں نے کہا سادگی اچھی اپنی ہے, اسی میں سمت ہے. تو اس طرح مطلب جب اپنے کام شروع کیا, چراغ سے چراغ روشن ہوا. لاکھوں داڑیاں آئیں کہ نہیں آئیں. اب اگر میں اسی لوجک پر چلوں آپ کی کہ مطلب یار یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے, تو پہلے سے بربادی شروع ہوتی ہے ترک مستحب سے. پہلے مستحب چھوٹتا ہے, پھر سنت چھوٹتی ہے, پھر واجب کی واری آتی ہے, پھر آدمی کورا ہو جاتا ہے. یہ جو ہم دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں کہ نیکی کرو, نماز پڑھو, یہ سب مستحب کام ہے. یہ بھی ایک مستحب کو اپنے زوم میں, یہ ہمارا مطلب خالی من گڑت, اس میں صحیح بولتا ہوں, یہ زوم فاسد ہے کہ لوگ ہم سے بھاگتے ہیں. مختلف فطرتیں ہوتی ہیں, ایک سے ایک ماڈرن جو ہے نا, یہ ہم کو پسند بھی کرتے ہیں اس ولیے کو. میں نے یقین مانے میں اگر کہو تو قسم کھا لوں کہ میں نے شراب میں جھومتے ہوئے دیکھیں. اب میں کوئی جن دنوں مشہور نہیں تھا ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. داڑھی میری ہے, بابا دعا کرنا بابا. بدماش بعض پارٹیوں کے لیڈر جو خوفناک پارٹیاں ہوتی ہیں, میں نے دیکھا اپنی ان کو محبت کرتے ہوئے, نہ وہ اپنے مرید ہیں نہ کچھ, نہ کبھی انہوں نے اجتماع, نہ میرا بیان سنا. تو یہ فطرتیں ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہمارے حسن زن, ہمارے حلیے کو دیکھ کر حسن زن کی وجہ سے بخشے جائیں. اللہ تعالیٰ تو وہ نقطہ نواز ہے, اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اس لیے مطلب شروع سے میں نے یہ حلیہ رکھا, زلفیں رکھی, ٹوپی تھی. پھر بعد میں کچھ ہی عرصے میں امامہ کی بھی سوچ بن گئی کہ امامہ بھی ہم نے سجا لیا. اور الحمدللہ لاکھوں داڑیاں آئیں, لاکھوں امامے سجے, لاکھوں نمازی بنے. اب تو ماشاءاللہ اتنی مسجدیں بن رہی یار, ہمیں خواب میں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم دنیا میں اس طرح ہم داخل ہوئے اس گیٹ اپ کے ساتھ. تو یونیورسٹیز ہوں یا کالجز ہوں, ہر جگہ جہاں ممکن ہو کوئی فساد نہ ہوتا ہو, اپنے گیٹ اپ میں رہنا چاہیے. تو یہ لاکھوں نہیں آتے, ہزاروں نہیں آتے, 2-4 آ جائیں گے یار. اللہ پاک ہماری گنتیاں نہیں دیکھتا, تعداد ہمارے دل کو دیکھتا ہے. تو ایک سے ایک انشاءاللہ چراغ جلے گا. ورنہ یہ ہم ڈرتے رہیں گے نا تو کبھی بھی یہ نہیں کہ ہم یار یوں اور یوں لوگ یوں بھاگتے ہیں, تو کبھی بھی سنت نافذ نہیں ہوگی. یہ ماڈرن طبقہ ہی جنم لیتا رہے گا جو سنتوں سے دور رہے گا. اس وقت دعوت اسلام کا کالج یونیورسٹی میں جو کام ہے نا, وہ اپنی مثال آپ ہے, اپنی مثال آپ ہے. اس طرح کالج یونیورسٹیز کے اندر ہمارے کتنے مبلغین کے اجتماعات ہوتے ہیں, جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں وہ انہی کو تو سن رہے ہوتے ہیں. وہی امامے والے ہیں, یہی داڑھی والے, یہی دینی اور سنتوں برا حلیہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. کتنے بڑے بڑے پروفیشنلز آتے ہیں, بزنس کمیونٹی آتی ہے, ہر جگہ آتے. بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں تو اور زیادہ آپ کو امپورٹنس ملتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس طرح, تو آپ دیکھیں ایک بار امامہ شریف کے ساتھ آپ کسی یونیورسٹی یا کالج میں جاتے ہیں, اس میں اور ایک عام آدمی جاتا ہے, آپ یقین کریں آپ کی جتنی عزت یہ دیکھنے والا کرے گا نا, دیگر کی عزت اتنی نہیں کرے گا. جس طرح بے پردہ عورت کی طرف دیکھنے والوں کی نظریں اور با پردہ عورت کی طرف نظروں کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طرح امام داڑھی اور سنتوں پر ایک حلیے میں, جبکہ اخلاق بھی تو اس کے اچھے ہو نا, کردار بھی اس کا اچھا ہو, الحمدللہ اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آتے ہیں قریب اور سنتے ہیں. جیسا کہ ہمارا اپنی دعوت اسلامی کا جو کالج یونیورسٹیز میں دینی کام ہے, یو کے میں ہے, دیگر دنیا بھر کے ممالک کے اندر ہے, یونیورسٹیز کے اندر ہے. ہمارے مبلغین کام کر ہی رہے ہیں دینی کام, اور اپنے گیٹ اپ میں کر رہے ہیں الحمدللہ. اور رسپانس جیسا تیسا رسپانس ہے. دیکھیں کئی میڈیا گروپ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ اور پروموٹ کرنا ہوتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بے پردگی پروموٹ کرنی ہے تو وہ بے پردگی دکھاتے ہیں. کسی نے اپنی کو پروڈکٹ پروموٹ کرنی ہو, اپنی پروڈکٹ دکھاتے ہیں.
दावत इस्लामी की प्रोडक्ट क्या है, राइट? तो हमें वही दिखानी चाहिए. अच्छा, फिर एक और जुमला, अभी तो मैं थोड़ा, अब मैं इसको काउंटर करता हूँ. पहले मैं नहीं करता था, मैं पी जाता था. जब कभी हम बैठे ना तो मुझे इस नाम है, उधर हम आवाम में रहते हैं, हमें पता है आवाम यूज़ क्या है. तो मैं इनको पूछता, भाई पूरे इस महीने में कितने आवाम से मिले हो, ज़रा मुझसे बात करो. शायद पूरे साल में किसी ने वो नहीं किया होगा जो 5 दिन में दावत इस्लामी हमसे करवा लेती है. तो एक तो ये गलत फहमी कब दूर हो जाएगा, ये आवाम ही नहीं है. पूरी मरकज़ी मजलिस शूरा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये बिल्कुल अवामी है, अवाम में रहते हैं, मदनी मशवरे करते हैं. ये कॉलेज यूनिवर्सिटी और मदरसे यहाँ वहाँ सारे घूमते हैं, अल्लाह के मेले में, मस्जिद में नमाजी इमाम वगैरह सब इनसे मिल रहे होते हैं. तो इनके पास जितना फीडबैक होता होगा ना, शायद औरों के पास उसके मुकाबले में शायद इतना ना होता. और हमें देखकर तो जैसे डॉक्टर को देखकर बीमारी याद आती है, तो हमको देखकर वैसे ही सारी बातें याद आ जाती हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पापा मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा इरफान अख्तारी है. पापा मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत सारे एतराज़ हम पे आते हैं और जिनके जवाब हम दे भी सकते हैं पर हम देते नहीं हैं, तो इसके पीछे क्या हिकमत है? जवाब देना पड़ेगा. ये जिनको निबड़े होते हैं, हमारी में नहीं बोलते ना, इनको काम चाहिए तो इनको काम मिल जाता है यार. एक काम करने जाओ, यानी ये आजकल के एतराज़ात नहीं है, तो हम एतराज़ात का जवाब बात नहीं देते. और एतराज़ात बाज़ औक़ात बिल्कुल बेतुके होते हैं, कोई इसमें सर पैर होता नहीं है. यार हम लोग बैठे हुए हैं, समझाने का ये क्या तरीका है? सोशल मीडिया के ज़रिए हमको समझाते हैं. लाखों तक आपने जो बात की, अगर हम उसको गलत साबित कर भी देते हैं, लेकिन लाखों तो यार हमसे बदगुमान हो गए, सब तक ये जवाब तो पहुँचेगा नहीं हमारा. तो इस तरह क्यों करते हैं? समझाने का तरीका तो एक 1 to 1 आदमी समझाए, जबकि समझाना भी ज़रूरी हो. कि उमूमन गलत फहमियाँ भी होती हैं कि जैसे मैंने कुछ अर्ज़ किया तो बाज़ औक़ात मेरी हिकमत होती है, मेरे पास इसकी दलील होती है. अब ज़ाहिर है कि हर एक के बारे इतनी ही मालूमात हो और वो समझ 100% को यकीन हो जाए कि ये गलत बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो यूँ बाद लोगों को लगता है कि पेट में दर्द कुछ और होता है और यूँ बस ये लगे होते हैं. तो इसलिए हम जवाब देते हैं. शुरू से मेरी कोशिश रही है, जब दावत इस्लामी जब बनी, मुझे यानी कि लोगों ने बड़ा सताया है, साफ बात है, सही बोलता हूँ. आप लोगों को पक्की पकाई मिली है, मारे भी खाई हैं मैंने, पता ही होगा बहुत सौ को, धमकियाँ मारे जो भी हो. तो किताबें लिखी मेरे खिलाफ, इश्तिहार लगाए, मैं जवाब नहीं देता था. तो इस पर भी एतराज़ कि जवाब देता नहीं है, जाहिल है, ये जवाब ही नहीं है. तो मेरा जवाब है लाजवाब. यार पांजी करो सांझी थी, काम से काम है, अपने इनके जवाबों के चक्कर में पड़ेंगे तो अपने इनसे पहुंच नहीं सकते. हमको इतना टाइम ही नहीं यार. इससे बेहतर है किसी को नमाज सिखा दी, 2-4 दुरूद शरीफ पढ़ ली, इनका जवाब देने से कोई हासिल नहीं होता. जब सोशल मीडिया नहीं था, खाली इनको जवाब देने होते थे लिख कर या फ़ोन पर. अपने जवाब देने बैठे तो ये एक पर्चा लिखेंगे ना, ये 100 पर्चे छाप देंगे. ऐसे ऐसे लोग मेरे पीछे लगे हुए थे. आहिस्ता 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 इनका मतलब है देखिए खुद ही मसला बाज़ों का हल उतारा. यहाँ तक कि एक ने मुझे वो कोई मेरी तरफ गलत बात मंसूब कर दी कि यानी लिख कर भेजा कि ये मतलब इसने उलमा के बारे में ये लिखा है कि उलमा को मुक़द्दस पत्थर की तरह चूम कर आगे बढ़ो, इनको मज़ीद काम नहीं लो इनसे. इस तरह का कोई जुमला लिखा था उलमा की तौहीन पर, और ये कुफ्र है यूँ करके. तो मैंने उसी शहर के जो काजी थे वो सुन्नी आलिम थे, तो हिंद का वाक़या ये, मैंने उनको लेटर लिखा कि आपके शहर में मेरे साथ ये हो रहा है. और लिख बिल्कुल मेरी तहरीर इन्होंने कि इलियास की तहरीर है ये, उसने इसको आम किया. पहले वो फ़ोटो कापी का दौर था, फ़ोटो कापियाँ बांटी जाती थी या किताब में छापी जाती थी. मैंने कहा ये मेरी मतलब तहरीर ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है. मैं कसम खा कर मैंने बयान किया उसमें. और मैंने कहा कि तहरीर तो तहरीर के मुशाबे होती है, वो अरबी मुहावरा भी है बाहर शरीयत में, तो वो मैंने वहाँ से कोट किया. मैंने कहा ये तो तहरीर के मुशाबे होती है, तो कोई भी लिख सकता है, नोट छप जाते हैं, तहरीर क्या है. तो मैंने ये सब किया, उनसे बात भी की हज़रत से, जो बड़े मुफ्ती साहब थे बरेली शरीफ के, ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के दारुल इफ्ता में जो तशरीफ़ फरमा होते थे, मौलाना अब्दुल रहीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह, आप तो वफ़ात पा चुके हैं, कई साल हो गए. तो ये भी किसी ने मुझे बताया था कि इनको भी कुछ मेरे बारे में से गलत फहमियाँ डाल दी गई थी. उसको तो काजी भी थे, तो जज
خیر تو ان کو جب میں نے بات کی اور یہ تحریر لکھی تو ان کی سمجھ میں ظاہر ہے کہ ایک ذہن تو بنتا ہے کہ یہ بندہ تو صحیح ہے. اس کو طلب کیا, اس نے آنا کانی کی, پھر آیا تو اس نے بدتمیزی سے بات کی علماء سے, اور جواب اس کے پاس تھا نہیں. تو پھر فرمایا کہ جب تیرے پاس جواب نہیں ہو تو نے ایک تحریر کے اس پہ, اور یہ تحریر بھی اگلا انکار کر رہا ہے, قسمیں کھا رہا ہے, یہ میری نہیں ہو, تم نے کفر کا فتویٰ داغ دیا اس پر, یہ کفر تم پر لوٹتا ہے, اس پر لوٹایا کفر. اور اب وہ اڑا اڑی کر کے اور نکل گیا. اس کے بعد اس کا پتہ ہی کٹ گیا. اس کو یہ عزت ہی نہیں رہی نا کہ اس نے الیاس کو ایسا ذلیل کرنے کی کوشش کی, خود ہی ذلت اس کا مقدر بنی. تو یوں بھی ہوا. پھر وہ حضرت جو مولانا عبدالرحیم بستوی, جو مجھ سے تھوڑا غیر مطمئن لوگوں نے کیا تھا, انہوں نے مجھے اپنی خلافت دے دی. الحمدللہ. تو یہ جواب لاجواب کے فوائد اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل و کرم سے, یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا. اللہ نے توفیق بھی اللہ نے دی کہ میں جذباتی اور یہ نہیں ہوں, مارا ماری والا بولتا ہے برف کی پاٹ میمنی بولتے ہیں, غصہ ایک دم کر دینا. میں نے قدرتی طور پر غصہ کم ہی آتا مجھے, اور پہلے اب بھی آتا تھا, اب اور کم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. اللہ کا مشہور ہے بڑھاپے میں غصہ بڑھتا ہے, لیکن میرا کم ہو گیا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. آپ دعا کیجیے گا آخری عمر تک بس نیکیوں کا یہ میرا کام نہ رکے, میرا قلم مجھ سے نہ چھوٹے لکھنے والا, اور یہ مدنی مذاکرے اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام کرتا بس جاری رہے میرا, اسی میں میرا دم ٹوٹے. اللہ اللہ لکھتے ہوئے, اللہ اللہ کہتے ہوئے دم ٹوٹ جائے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا بصورت شہادت جلوہ محبوب میں کلمہ پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے سوال ہوتا ہے, کیا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کیا کسی کو پر اعتراض کرنا یا کسی کی اصلاح کرنا یا کسی کو سمجھانا, اب میں آپ سے سوال, کیا یہ درست ہے؟ آپ میں سے کون اس کو درست نہیں سمجھتا؟ جو اس کو درست نہیں سمجھتا کہ یار یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ ویڈیو جاری کر دینا اور سب کی اصلاح کرنا. اب جب یہ طریقہ درست نہیں ہے تو اسی میڈیم پر جواب دینا کیسے درست ہو جائے گا؟ کہ جواب دینے میں اپنی صفائی بھی کرنی پڑے گی اور سامنے والے پر بھی اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک سوشل میڈیا پر ایک جنگ شروع ہو جائے گی نا, اور اس میں کون کون انوالوڈ ہیں, کون کون بیچ میں ہے, کون کون سن رہا ہے, پھر کہاں سے کون کامنٹ پاس کر رہا ہے, کون بدقسمتی سے گالیاں دے رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, بد اخلاقی کر رہا ہے, اور دونوں طرف سے پھر جو مطلب کہ جو ایک ڈس بیلنس معاملہ ہو جاتا ہے. تو اپنے مطلب کہ اس میں آئز کیوں یار؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پر گناہ کا اطلاق کر دینے, اس نے گناہ کسی پر چشمہ کر دینا کہ اس نے فلاں گناہ کیا, یہ بہت بھاری مطلب بات ہے. تو اگر اس سے پوچھو نا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں ثقہ مانے قابل اعتماد فرد نے بتایا ہے. اب وہ ثقہ کو جا کے پوچھیں گے نا بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے گناہ کیا, تو بولے گا میں نے سنا ہے, پتہ کٹ گیا تھا. سنی سنائی بات پر کسی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. وہ تو حدیث شریف موجود ہے کہ اسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات ہر کسی کو کہتا پھرے. ہم بھائی ہیں, کوئی اپنے اس طرح بھائی غلطی کرتے ہیں تو حکمت عملی سے نرمی سے اس کو سمجھائیں, نماز میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو سمجھائیں, جماعت کے لیے کوئی کوتاہی کرتا ہے اس کو ساتھ لے جائیں. اس طرح کے اپنے دعوت اسلامی کے دینی کام ہے. تو یہ سب ظاہر ہے کہ آپ ہی نے کرنے ہیں, ہم لوگ مل کر ہی کرنے. تو انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت بڑھے گی, ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. اچھا پاپا, ایک عرضی بھی تھی آخر میں کہ اختتام کے بعد اگر آپ سب سے ملاقات بھی فرما لیں. یہ نہیں یار, اس بار ہفتے کو ان سب کی اپنے دعوت کر دیں جنت حال میں. جنت حال میں کھلائیں گے آپ؟ جنت میں نہیں ہے, جنت حال میں. جنت میں آقا کھلائیں گے. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما